تمہارے اوپر آفت آ جائے تو پریشان مت ہو. یاد رکھو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مصیبت کے بعد ڈبل آسانیاں ہیں, ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانیاں. اسی کو کسی شاعر نے بھی, عربی شاعر نے اپنے شعر میں کہا اذا ضاقت بک الدنیا تفکر فی الم نشرح تجد یسرین بعد العسر اذا فکرت فافرح. اگر تمہارے اوپر دنیا تنگ ہو جائے تو تم سورہ الم نشرح پر غور کرو, وہاں سورہ الم نشرح میں تم کو ملے گا کہ ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی ہے. جب اس بات پر غور کر لو تو خوش ہو جاؤ. تو ایک آیت تو قرآن کی ہم سمجھ نہیں سکتے, تو پورے قرآن کو سمجھنے کا ہم دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا شاید کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. ہم کچھ سمجھتے ہیں قرآن کو, کوئی ضروری ہے کہ اللہ کا مطلب وہی ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ 11ویں امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کا دور ہے, ایک شخص نے اسی طرح کی کتاب لکھ ڈالی, قرآن میں متضاد باتیں, قرآن کہیں کچھ کہہ رہا ہے کہیں کچھ کہہ رہا ہے, پوری کتاب لکھ دی. اتفاق سے جس آدمی نے کتاب لکھی اس کا شاگرد وہ صحابی ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا. آ کے اس صحابی نے امام کی بارگاہ میں عرض کیا مولا فلاں شخص قرآن کے تضاد کے متعلق کتاب لکھ رہا ہے. امام نے فرمایا جا کے اس سے صرف اتنا پوچھو کہ یہ قرآن میں تضاد ہے یا تیری سمجھ میں تضاد ہے. صرف ایک جملے میں مولا نے اس کی پوری کتاب کا جواب دے دیا کہ یہ قرآن میں تضاد ہے یا تیری سمجھ میں تضاد. یہ کہاں سے گارنٹی یہ لے رہے ہو کہ جو تم مطلب نکال رہے ہو واقعی اللہ کا مطلب یہی ہے؟ وہی تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم فوراً ایک چیز کو آیت کو دیکھ کر کے اور اس پر اعتراض کر بیٹھے صاحب وہاں تو قرآن نے یہ کہا اور یہاں قرآن. وہی بات آج یہاں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف آیت الکرسی پڑھی, اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے, حاکم ہے, سرپرست ہے ان لوگوں کا کہ جو مومن ہے. اس آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مومنوں کا ولی صرف اور صرف اللہ ہے. لیکن دوسری طرف کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ اللہ ولی ہے تمہارا, رسول اس کا ولی ہے تمہارا, اور وہ لوگ ولی ہیں تمہارے جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو کیا ان دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایک طرف تو اللہ فرماتا ہے کہ تم مومنوں کا ولی صرف اللہ ہے, دوسری طرف وہی قرآن کہتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے, اس کا رسول بھی ہے, اور وہ لوگ بھی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اب مسئلہ ٹکراؤ وہی بات آئی کہ ٹکراؤ قرآن کی آیت میں ہے یا ہماری سمجھ میں ہے. اس لیے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں قرآن وہ نہیں کہہ رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ولایت کا مطلب کہ ایک طرف اللہ کی ولایت ہے, اس کے مقابلے میں رسول اللہ کی ولایت ہے, اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی ولایت ہے جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر یہ ہے تو واقعی ٹکراؤ ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ کی ولایت ہے یا اللہ کے مقابلے میں علی اور اہل بیت کی ولایت ہے. پھر اب آئیے ذرا سا 2 منٹ کا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. خالق کون ہے ہمارا؟ مالک کون ہے ہمارا؟ اللہ. ٹھیک, دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے جو بھی شیعہ ہے یا جو بھی مسلمان ہے, کسی کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ہمارے خالق ہے, یا کسی شیعہ کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ علی ہمارے خدا ہے یا علی ہمارے خالق ہے. شیعہ ہو, سنی ہو, حنفی ہو, وہابی ہو, دیوبندی, کوئی بھی ہو, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارا خالق کون؟ اللہ. تو جب ہمارا خالق اللہ ہے تو ہم کو کس کی مرضی پہ چلنا ہے؟ اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے کہ رسول اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے؟ ہم کو اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے کہ علی کی مرضی پہ چلنا ہے؟ کہ جو خالق ہے, جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, جو ہمارا رب ہے, ہم کو اللہ کی مرضی پہ چلنا. اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی پر ہم چل ہی نہیں سکتے. ہو گئی نا بات؟ تو اب ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم کو چلنا ہے کس کی مرضی پر؟ جس نے ہم کو پیدا کیا. تو جب ہم کو اس کی مرضی پر چلنا ہے تو 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو کہیں وہ ملے ہم کو جس نے ہم کو پیدا کیا, ہمارا خالق ہمارا اللہ, کوئی جگہ بتائی جائے ایسی کہ جہاں وہ اللہ مل سکتا ہو تو ہم جائیں اس سے بات کریں کہ صاحب ہم آپ کے بندے ہیں, آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے, آپ بتائیے کہ آپ کی مرضی کیا ہے, ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے. تو یا تو ہم اللہ تک جائیں اور اس کی مرضی معلوم کریں اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کریں. اگر ہم نہیں جا سکتے تو کم از کم وہ اللہ ہم تک آئے اور آ کر کے یہ بتائے کہ تم کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے, ہماری مرضی کیا ہے. مجبوریاں دونوں طرف ہیں. ہم اپنی کثافت کی بنیاد پر اللہ تک جا نہیں سکتے, وہ اپنی لطافت کی بنیاد پر ہم تک
آ نہیں سکتا. تو جب ہم نہ اللہ تک جا سکتے ہیں اور نہ اللہ ہم تک آ سکتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی کیسے گزاریں؟ یہ سوال آیا نہیں آیا یہاں پر کہ نہ ہم خدا تک جا سکتے ہیں نہ خدا ہم تک آ سکتا ہے، تو ہم اس کی مرضی کیسے معلوم کریں گے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کیسے کریں گے؟ اب یہاں سے ضرورت ہوئی ایک صلوات بر محمد وآل. خوب توجہ ہے نا کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. مجبوری کیا کہ ہم کو نہ رسول اللہ کی مرضی پر عمل کرنا ہے، نہ ہم کو علی علیہ السلام کی مرضی پر عمل کرنا ہے. ہم کو صرف اور صرف چلنا کس کی؟ اس خالق کی مرضی پر جس نے ہم کو پیدا کیا. لیکن مجبوری کیا ہے؟ یا تو ہم جائیں اللہ کی مرضی معلوم کریں، یا وہ آئے اور اپنی مرضی ہم کو بتائے کہ اس طرح تم کو زندگی گزارنی ہے. پھر بات کو دوہراؤں، ہم اپنی کثافت کی بنیاد پر اللہ تک جا نہیں سکتے، وہ اپنی لطافت کی بنیاد پر ہم تک آ نہیں سکتا، تو اللہ کی مرضی کیسے معلوم ہو؟ ہم کو زندگی کیسے گزارنا کون بتائے گا؟ اب یہاں سے ضرورت ہوئی ایک میڈیٹر کی، ایک میسنجر کی، ایک پیغامبر کی، ایک درمیانی رابطے کی، جو جسم کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو. اس بات پر خوب توجہ رہے کہ ہمارے جیسا لگنا اور ہے اور ہمارے جیسا ہونا اور ہے. اس لیے کہ ہونے اور لگنے میں بڑا فرق ہے. آپ کہیں گے صاحب قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اپنے حبیب سے کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، ہے سورہ کہف میں موجود ہے. اللہ نے کہا ہے، نہ کہ رسول اللہ خود کہہ رہے، اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو بھیا صرف اسی بات کو آپ لے کے دوڑیے گا کہ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم. اگلا بھی تو فقرہ ہے. ہم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ یہ انسان ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہماری تعریف کیا ہے؟ منطق اگر پڑھی ہے کسی نے تو انسان کی ڈیفینیشن، انسان کی تعریف، انسان کی پریبھاشا کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو ہم کیا ہیں؟ حیوان ہے یا نہیں ہے؟ گھوڑا کیا ہے؟ حیوان ہے. گدھا کیا ہے؟ حیوان ہے. خچر کیا ہے؟ حیوان ہے. اور یہ بشر کیا ہے؟ حیوان ہے. لیکن کیا یہ سارے حیوان ایک جیسے ہیں؟ کہا نہیں. گھوڑا فقط حیوان ہے، گدھا فقط حیوان ہے، اور ہم حیوان کے ساتھ ساتھ عقل رکھتے ہیں، حیوان ناطق ہیں. اگرچہ ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، گھوڑا بھی کھاتا ہے، ہم کو بھی غصہ آتا ہے، گھوڑے کو بھی غصہ آتا ہے، ہم بھی سوتے جاگتے ہیں، گھوڑا بھی سوتا جاگتا ہے، ہمارے یہاں بھی نسل بڑھتی ہے، گھوڑے کا بھی نسل بڑھتی ہے. تو جتنی مادی اور حیوانی چیزیں ہیں اس میں جتنا گھوڑا حیوان ہے اتنی ہم بھی حیوان ہیں. فرق کیا ہے ہمارے اور گھوڑے کے اندر؟ کہ گھوڑا فقط حیوان، اس کے پاس عقل نہیں ہے. ہم حیوان ہونے کے ساتھ ساتھ حیوان ناطق ہیں، عقل رکھتے ہیں. تو ایک ذرا سا اگر نطق بڑھ گیا، عقل بڑھ گئی، تو ایک بشر میں اور گھوڑے میں کتنا فرق ہوا. بے شک قرآن مجید کرا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. بشر ہم بھی ہیں، بشر رسول اللہ بھی ہیں، بشر ہم بھی ہیں، بشر اہل بیت بھی ہیں، بشر ہم بھی. لیکن فرق کیا ہے؟ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے مثل کا بشر ہوں. اگلا فقرہ کیا ہے؟ یوحا الی، ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. تو بشر الگ ہوا نہیں ہوا، ایک عام بشر ہے اور ایک بشر وہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. سیم وہی ڈفرنس ہوگا کہ جیسے گھوڑا بھی حیوان ہے، ہم بھی حیوان ہیں، لیکن کیا کبھی دعویٰ کر سکتا ہے کوئی گھوڑا کہ ہم اور انسان ایک جیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، حیوانیت میں ہے. ویسے ہی رسول اللہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، لیکن ہم فقط بشر ہیں، وہ بشر ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. ہم خاکی بشر ہیں، وہ نوری بشر ہیں. جو فرق ایک جانور میں اور ہم میں ہو سکتا ہے وہی فرق ہم میں اور رسول اللہ میں ہے. جیسے ساری دنیا کے جانور مل کے اگر چاہیں کہ حیوان ناطق یعنی انسان کو پہچان لیں، نہیں پہچان سکتے، ویسے ہی ساری دنیا کے بشر اگر مل کے چاہیں کہ حقیقت محمدیہ کو پہچان لیں، نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ وہ نوری ہے. تو اب ہماری بات اپنے اصل مقصد سے ہٹنے نہ پائے کہ نہ ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر اللہ تک جا سکتے ہیں اور نہ اللہ اپنی لطافتوں کی بنیاد پر ہم تک آ سکتا ہے. تو اب جب نہ ہم جا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتا ہے، تو ضرورت ایک میسنجر کی ہے، ایک میڈیٹر کی ہے، ایک درمیانی رابطے